آپ ضیاء محی الدین صاحب سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ ضیاء محی الدین صاحب ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے پوری زندگی تلفظ کے سہارے گزارتے، صرف بول کے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور بے تحاشا شہرت حاصل کی۔ ایک ایسی آواز ہے جو آج تک ہمارے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یا ہماری نسل کے لوگ زندہ ہیں وہ اپنے اس جگہ سے، اپنی ذہن سے ضیاء محی الدین صاحب کی آواز کو کھرچ کے نکال سکیں گے۔ ہم سب اس آواز کے غلام ہیں، جذباتی طور پہ غلام ہیں۔ اب ضیاء محی الدین صاحب کی زندگی کے بے شمار پرت ہیں جو اب تک ڈسکس ہو چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ وہ پہلو ہے ان کی 91 سال کی ایج۔ 91 ایئر کی زندگی میں ضیاء محی الدین صاحب کا انتقال ہوا، ضیاء محی الدین صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن ان 91 سال کی عمر میں کیا کیا؟ ضیاء محی الدین صاحب کسی قسم کی کوئی دوا نہیں کھاتے، کوئی میڈیسن نہیں کھاتے، زیرو میڈیسن۔ نہ انہیں بلڈ پریشر تھا، نہ انہیں دل کا مرض تھا، نہ انہیں گردوں کا کوئی پرابلم تھا، نہ انہیں شوگر تھی، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا انسومیا تھا، نہ ہی ان کے جوائنٹس میں، ان کی ہڈیوں میں درد ہوتا تھا، جو عموماً 60 سال کی عمر کے بعد پاکستان کے ہر شہری کو ہوتا ہے۔ لہٰذا ضیاء محی الدین صاحب پاکستان کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے زبردست قسم کی بھرپور اور صحت مند زندگی گزاری۔ یعنی جو شخص بیمار ہی نہیں ہوا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ضیاء صاحب نے زندگی میں صرف 3-4 مرتبہ پیناڈالز کھائی ہیں، اور وہ بھی کووڈ کے درمیان۔ اس کے علاوہ کبھی دوا کھائی ہی نہیں اور کوئی میڈیسن استعمال ہی نہیں کی، کبھی ہسپتال داخل ہی نہیں ہوئے، کبھی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ یہ ظاہر کمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا کام بھی کیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی ڈسپلنڈ آدمی تھا۔ روز 8:45 بجے صبح اٹھ جاتے تھے، اور زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 8:45 بجے ان کا الارم نہ بجا ہو 8:45 پہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے معمولات جو ہیں وہ اس کو کیری کیا۔ 15 منٹ صبح واک کرتے تھے، 40 منٹ شام کو واک کرتے تھے، دوپہر 2 بجے ایگزیکٹ، اور اس سے پہلے 2:45 بجے ایگزیکٹ لنچ کرتے تھے، 8 بجے کھانا کھاتے تھے، 5 بجے وہ چائے پیتے تھے۔ اور یہ جو چائے تھی 5 بجے شام کی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ یعنی پوری زندگی میں ضیاء محی الدین صاحب نے 1 سیکنڈ بھی چائے کو لیٹ نہیں ہونا دیا۔ ایگزیکٹ 5 بجنے سے 5 منٹ پہلے وہ ٹیبل پہ ہوتے تھے، 5 بجے چائے آتی تھی، اور چائے کی بھی صرف 2-3 چسکیاں لیتے تھے، اس کے بعد چائے چھوڑ دیتے تھے۔ پوری زندگی سگریٹ پیتے رہے، لیکن 1 سگریٹ پورا دن گزارتے تھے۔ یعنی 2 کش لے لیے، پھر سگریٹ بجھا دیا، پھر 3 کش لے لیے، سگریٹ بجھا دیا، پھر شام کو دوبارہ اسی سگریٹ کو جلا کے باقی کش لے لیے، سگریٹ ختم کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پینے پلانے کے بھی مشاغل تھے ان کے، لیکن اس میں بھی انتہا درجے کا اعتدال۔ یعنی اتنا ڈسپلن میں نے زندگی میں کسی شخص میں نہیں دیکھا۔ تو ان کی بیگم، جو ان کی 3 شادیاں تھیں ضیاء محی الدین صاحب کی، ان کی جو آخری بیگم ہیں جن کے ساتھ ان کی رفاقت آخر وقت تک رہی، میں نے ان کا ٹیلی فون پہ انٹرویو کیا، میں نے ان کو میسج بھیجتا رہا واٹس ایپ پہ، اور وہ اپنا جواب بھجواتے رہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں، اور ان کی اجازت سے چاہ رہا ہوں، کہ آپ ان کی آواز میں ضیاء محی الدین صاحب کے معمولات دیکھ لیں، ان کی جو روٹین ہے، ان کا جو ڈسپلن تھا، ان کا جو طرز زندگی تھا، یا جو کچھ کھاتے تھے، جو کچھ پیتے تھے، جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے ایک بار سن لیں، اسے تفصیل سے سنیے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر ضیاء محی الدین صاحب کے جو معمولات تھے یا ان کی جو روٹین تھی، اس کا صرف 50% بھی اگر آپ نے اچیو کر لیا تو آپ کی زندگی بڑی شاندار گزرے گی۔ آپ ڈاکٹر سے بھی جان چھڑا لیں گے، آپ دوائیوں سے بھی جان چھڑا لیں گے، آپ یہ جو ایکسٹرا سٹریس ہوتا ہے لائف کا، آپ اس سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی صحت مند اور شاندار زندگی بھی گزاریں گے۔ تو آپ ان کی بیگم کی گفتگو سنیں، اور میں نے یہاں سے کچھ سوال حذف کر دیے ہیں، صرف ان کی کنٹینیوسلی گفتگو چل رہی ہے۔ آپ اس کو سنیں، اور اس کے بعد اسے اپنے پاس سیو کریں، اور آنے والے زندگی میں جب بھی آپ کوئی روٹین بنانا چاہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس آڈیو کو دوبارہ سن لیجئے، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ان کی روٹین کیا ہے، تو سنیے کہ ضیاء محی الدین صاحب کی روٹین کیا ہوتی تھی۔ جی بنا میں ان کے لیے بتا دیتی ہوں، لیکن شاید یقین نہیں آئے گا لوگوں کو، ذہن مانتا نہیں ہے۔
بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں کہ ڈسپلن جس طرح کا ان کا تھا وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا میں اس کو، میں 29 سال ان کے ساتھ رہی اور میں نہیں اپنا سکی تو دور کے لوگ تو کیا اپنائیں گے. لیکن ناشتہ جیسے ہے، فرض کیجئے تو اگر موسم ہے انار کا تو بلا ناغہ چھٹی کا دن بھی اگر ہے تو اس دن بھی ان کے لیے جوس انار کا، اور اگر جب موسم آ جاتا تھا کینو اور مالٹے اور اس کا کینو کا جوس. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ بھئی انار کا موسم ختم ہو رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے انار، تو وہ پھر اب تو خیر دوسرے بھی انار آنے لگے ہیں، پتہ نہیں کہیں ایران کا آ جاتا ہے، کبھی ٹرکی کا یا کہاں کا. سو آئی یوز ٹو میک شور کہ کوئی نہ کوئی جوس ان کے لیے ضرور ہو. اچھا اب وہ ایک جوس پی لیا ہے. اور پھلوں میں سیب ہے تو سیب کے 2 پھانکیں، اگر خربوزہ ہے تو 1 پھانک اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تھوڑا سا وہ لے لیا. سیب، خربوزہ یا تربوز بہت شوق سے، بہت بہت ہی مطلب ریئر کہنا چاہیے، کبھی کبھار اگر کیلا جو ہے وہ آدھا، پورا تو میں نے شاید کبھی دیکھا ہی نہ ہو، بس چھری سے اس کو کاٹا اور بالکل آدھا کیلا کھا لیا. پھر ناشتے میں روزانہ بدل بدل کے کہ سیریل ہے، کسی دن اگر سیریل کھا لیا ہے تو چلیے جوس، پھل اور سیریل ہو گیا. ایک ان کی بہت فیوریٹ چیز مامائٹ ہے، جو کہ ایک بہت ہی تیز نمکین سی ایک چیز ہوتی ہے. اب وہ کوئی کھائے تو انہیں تب پتہ چلے کہ میں نے خیر سچی بات بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، چٹکی بھی نہیں، چٹکی میں تو بہت کچھ زیادہ آ جاتا ہے، بالکل ایک ڈاٹ جیسے لے کے چکھا اور مجھے بالکل نہیں اچھی لگی کیونکہ بہت تیز نمکین وہ. تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یسٹ سے، خمیر سے بنتی ہے وہ. تو اس کو انہوں نے سیکا، ٹوسٹ کر کے ٹوسٹر میں اس کو سیک کے اس پہ تھوڑا سا کسی دن، اب یہ ورائٹی بتا رہی ہوں میں آپ کو ناشتے کی ان کی، کہ کسی دن ٹوسٹ پہ تھوڑا سا مکھن لگایا، انسالٹیڈ، نمک والا، نمکین مکھن نہیں، انسالٹیڈ ہونا چاہیے. وہ لگا کے اور اس کے اوپر ذرا سا ٹچ کرتے ہیں وہ مامائٹ، ہلکا سا ٹچ کر لیا اور وہ کھایا. لیکن پورا ٹوسٹ نہیں کھایا، اس کو آدھا کیا اور آدھا چھوڑ دیا. کسی دن انڈا توست کھایا ہے. اگر میں اٹھ جاتی تھی تو مجھ سے کہتے تھے کہ آپ تل کے دے دیجئے، جو نا میں ذرا اس کو سفیدی کرکری کر دیتی ہوں تو وہ ان کو انڈا پسند ہے، ویسا پسند تھا کہ سفیدی جو ہے وہ چرچری سی ہو جائے. کسی دن انہوں نے ٹوسٹ لیا، اس پہ تھوڑا سا مکھن لگا کے اور یہ کریم چیز جو ہوتی ہے تو وہ کریم چیز لگا کے کھا لیں گے. اور کسی دن انہوں نے پھر ٹوسٹ لیا ہے. ایک دن تو یہ ورائٹی چل رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایک ہفتے میں اس کو ڈیوائڈ کیجئے تو وہ روزانہ کے حساب سے مختلف ناشتہ ہے. ان کا فیوریٹ ہے اورنج مارملیٹ، تو تھک کٹ مارملیٹ بلکہ کہنا چاہیے، وہ ہمیشہ لے آتے تھے، یا کبھی بیٹی لے آئی ولایت سے، اور کبھی کبھی پتہ نہیں یہاں ملا، شاید کووڈ کے بعد سے ملنا بند ہو گیا تھا تو وہ پھر باہر سے لے آتے تھے یا منگوا لیتے تھے کسی سے. تو ایک دن وہ ٹوسٹ کھا لیں گے. تو یہ ٹوسٹ مارملیٹ کے ساتھ، مامائٹ کے ساتھ اور کریم چیز کے ساتھ 3 چیزیں ہو گئیں. لیکن اور سیریل ہو گیا چوتھے دن، اور انڈا ٹوسٹ ہو گیا. لیکن جوس اور پھل وہ شروع میں پہلی چیز کھاتے تھے کہ تھوڑا سا جوس، گلاس بھر جوس، ایک گلاس لیا جوس کا، تھوڑا سا پھل کی کچھ پھانکے کھائیں، اور پھر یہ والا جو ناشتے کا حصہ ہے جس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ الگ ہے. تو یہ تو ان کا مکمل ناشتہ ہوتا تھا. پھر اب پچھلے کیونکہ کافی عرصے سے دفتر جا رہے تھے تو ابلے ہوئے انڈے کا سینڈوچ لے جاتے تھے کسی دن. لیکن ساتھ میں جو سلاد جاتی تھی اس میں گاجر، کھیرا، بند گوبھی اور لیٹس، یہ 4 چیزیں بالکل باریک اور تھوڑی سی، مطلب کتنی کم بتاؤں، بالکل تھوڑی سی. اور جو ہری چٹنی بنی بنائی ملتی ہے ان کو وہ بس پسند آ گئی تھی. میں نے ہی ان کو چکھائی ایک دن، میں نے کہا چکھ کے دیکھیے، بہت مزے کیے. تو انہوں نے اس کو اپنی ڈریسنگ ہی کی طرح سے اس کو استعمال کرتے تھے. ہری چٹنیاں رکھ کے
ساتھ میں رکھ دی، اس میں سیلڈ ہے اور اس میں ان کا سینڈوچ ہے. سینڈوچ کیا ہے، اچھا سلاد اب کیونکہ روز جا رہی ہے، روز کھانی ہے، تو سینڈوچ بدل کے کسی دن پاستا چلا جائے گا، پاستا کھاتے تھے شوق سے، اور کسی دن اسپیگیٹی ہوتی تھی کھانے میں. دفتر میں اگر کبھی کچھ لوگ جیسے کھا رہے ہیں، اپنے کھانا کھا رہے ہیں، اور شروع میں شاید مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ان کے دفتر میں شاید کھانا بنتا تھا تو وہ روز دال منگوا کے ضرور کھا لیتے تھے تھوڑی سی. پھر اس کے بعد میں کبھی سنا، میں ظاہر لنچ پہ وہاں ہوتی تو نہیں تھی روز، لیکن سنا ان لوگوں نے کچھ سروسز کلب سے وہ کر لیا تھا، اگر مچھلی کا زمانہ ہے دوپہر میں، اگر لیکن دوپہر میں اس طرح کا ہیوی کھانا باقاعدہ جیسے سالن دال روٹی چاول والا اس طرح کا کبھی نہیں کھایا. بس سینڈوچ ان کا پچھلے کئی سالوں سے سینڈوچ اور پاستا اور اسپیگیٹی ہی دوپہر میں. پھر رات میں یا 5 بجے کی جو ان کی چائے ہے، اب آپ سوچئے کہ ایک گلاب جامن جو ہے وہ 5 سے 6 دن چلتی تھی، کیونکہ صرف ایک چھوٹی چمچی جو ہوتی ہے چائے کی، اس سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا لے کے بس منہ میٹھا کیا اور چائے کے 2 سے 3 سپ، بس 3 گھونٹ چائے انہوں نے پی، بس اس کے علاوہ کچھ منہ میں اور نہیں. اور پھر 5 بجے سے 8 بجے تک تو بالکل ہی ایک نوالا کھیل کا دانہ نہیں کھلا سکتے آپ انہیں، کوئی چیز چکھنے کو نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ چکھ کے بتائیے کیسی ہے، نہیں، آپ خود ہی کچھ نہیں کھانا پینا. پھر رات کا کھانا ان کا بہت ہی فیوریٹ کھانا کہنا چاہیے، فیوریٹ میل اور پسندیدہ ان کا، اس میں ان کو 4 5 6 چیزیں رکھی ہوئی چاہیے کہ کھانا رکھا ہوا ہے جیسے نارمل ڈونگوں میں گھر کے جیسے کھانے کے ہوتے ہیں، ایک میں دال ہے، سبزی ہے، قیمہ ہے، مرغی ہو، گوشت ہو، اور سوپ ضرور روزانہ 2 سوپ تھے جو بس بدل کے پیتے تھے. ایک دن ٹماٹر کا پی لیا سوپ، بلکہ ایک دن بنتا تھا تو وہ 2 دن پیا جاتا تھا. پھر سبزی کا سوپ جس میں تھوڑی سی مرغی بھی ڈلی ہے، وہ کلیئر سوپ کہنا چاہیے، 2 دن وہ پیتے تھے. پھر 2 دن کے بعد پھر ٹماٹر کا سوپ بنائے تو 2 دن تک وہ پیا، پھر سبزی کا مطلب اس طرح سے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا تھا. پھر جب کھانا ہے اس میں سے بالکل تھوڑا سا پیالوں میں نکالی، 3 چیزیں 4 چیزیں، اور ان کو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سلسلہ، اگر شوربہ بھی ہے تو اب اگر وہ فریج میں، ظاہر ہے کھانا پکے تو فریج میں ہی رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو سلسلہ کرتے تھے ضرور، گرم پانی لے کے جیسے ڈسپینسر سے نکالا گرم پانی، اور تھوڑا ہر چیز میں 2 قطرے کبھی چمچے سے لے کے ڈالا کہ ہلکا سا اس کو سلسلہ ضرور کیا، چاہے سبزی ہو، دال، سالن، قیمہ، ہر چیز کو تھوڑا سا سلسلہ کر کے. میٹھے کی عادت سچی بات وہ بھی میں نے ڈلوا دی تھی، کیونکہ میں میٹھے کی بے حد شوقین، تو ہر وقت مجھے تو بس میٹھا ہی چاہیے کھانے کو. لہٰذا ان کو کھانے کے بعد وہ ایسی عادت پڑی کہ وہ چاہے ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک چمچی کسی بھی چیز کی ہو، لیکن ہو ضرور. تو پچھلے دنوں ایک ہماری دوست ہیں، انہوں نے آئس کریم بنانا شروع کی گھر سے، وہ بہت پسند آئی انہیں، لوٹس فلیور تھا اس کا. وہ رس ملائی، امرتی، بالو شاہی، بنگالی چمچم، ربڑی تو کبھی آتی تھی، ظاہر ہے وہ دور سے بنس روڈ پہ ہوتی تھی، اگر کبھی آ گئی تو آ گئی، ورنہ یہاں سے بھی میں نے اکثر لی ہے تو انہیں پسند آئی. لیکن محمود سویٹ سے یا مظافر میں بنا لیتی تھی کبھی، مظافر ان کو بہت پسند تھا، تو وہ تھوڑی کر اتنا سا ایک، کیسے بتاؤں، جو کھانے کا چمچہ ہے، کھانا نکالنے کا چمچہ، وہ بھی شاید 3 دن تک چلے گا. تو وہ چمچی سے، چھوٹی چائے کی چمچی سے بس ایک ٹکڑا لے کے، ایک چمچی یعنی کہ ایک نوالا لے کے منہ میٹھا ضرور کرتے تھے. یہ ان کی پسندیدہ مٹھائی رکھی رہتی تھی، ختم ہونے لگتی تھی. ایک محمود سویٹس پہ موتی چور کا لڈو بہت پسند انہیں، تو عام جو ہوتا ہے وہ تو کھاتے ہی تھے. پھر ایک دفعہ مجھے نظر آیا وہاں محمود سویٹس پہ کہ وہ لوگ میوہ لگاتے ہیں اس کے اوپر، وہ بہت زیادہ پسند آ گیا انہیں. تو وہ اکثر کہتے تھے کہ بھئی وہ والا لڈو بہت دن سے نہیں کھایا، میوے والا. تو موتی چور کا لڈو، امرتی، بالو شاہی، بنگالی چمچم، گلاب جامن، رس ملائی، گھر کی بنی جو دودھ والی سوئیاں بھی
اور مسافر بہت کبیر، بہت ہی ریئر کہنا چاہیے کہ میں کبھی کسی کی فرمائشی شاہی ٹکڑے بنا دیتی تھی تو وہ لے کے ذرا سا ان کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا رکھا، تو ظاہر ہے وہ جلدی کھانا پڑتا تھا اس لیے خراب ہو جاتا ہے دودھ کا بنا ہوا، انلیس کہ بہت سردیاں ہوں، تو یہ ان کا میٹھے میں رہتا تھا۔ اور جو صبح اٹھ کے 15 سے 20 منٹ کی ان کی جو واک ہے، جو ہمارے گھر میں ہی کرتے تھے، یہاں جو ہم نے گھر بدلا تھا تو اس میں بھی یہ جو پیسٹ سا تھا کہنا چاہیے، یہاں دوسرے والے گھر میں 18 سال ہم رہے، اس میں بھی یہ تھا، لاہور میں تھے تب بھی، مطلب میں تو 29 سال سے دیکھ رہی ہوں ان کا روٹین کہ صبح میں 15-20 منٹ کی واک اور شام کو 40 منٹ۔ یہاں پہ کیونکہ اب دفتر جا رہے تھے تو 6 بجے شروع کرتے تھے اپنی واک، اور جب نہیں جاتے تھے تو کبھی 5 بجے کر لی، 5:30 شروع کر لی، لیکن روزانہ کی واک ان کی مطلب وہ لازمی ہے، اس کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں پرفارمنس کے لیے گئے ہیں، کوئی ایسا ٹائم ہے کہ دیر ہو گئی ہے، سویر ہو گئی ہے، لیکن اس کو انہوں نے بعد میں وہ کیا ہے، کمپنسیٹ کہہ لیجئے، یا دوبارہ اسے کیا ضرور ہے۔ سونے کا یہ تھا کہ 12 بجے تک، 11:30 اور 12 کے بیچ جا کے، وہ کیونکہ اوپر جا کے پھر وہ برش کرنا، کپڑے بدلنا، اس میں 15-20 منٹ لگتے تھے، تو 12 بجے تک اوپر چلے گئے۔ کبھی ہوتا تھا کہ نیند نہیں آ رہی ہے اگر، تو 12:30 بھی بج گیا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے کوئی اسپورٹس چینل ہی صرف دیکھتے تھے، یا کبھی کبھار جو یہ HBO وغیرہ پہ کبھی کوئی پرانی فلمیں دکھا رہے ہیں اگر، جو ویسٹرن موویز ہوتی ہیں، اور ورنہ یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے ہاں تو اب سلسلہ نہیں رہ گیا، کوئی ایسے پروگرامز نہیں دکھائے جاتے چینلز پہ، شدھ سنگیت جیسے کہتے ہیں، وہ بہت شوق سے، کیونکہ میں بھی سنتی ہوں اور دیکھتی تھی پروگرام، تو انہوں نے وہ چینلز کا بھی انتظام کر لیا تھا کہ بھئی کچھ اچھا سننے کو ملے، تو وہ کچھ انڈین چینلز تھے ایسے جس پہ مستقل آتے ہیں اچھے پروگرامز اور گانے کے، وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب سونے کا یہ جیسے میں نے بتایا کہ رات میں چلے تو گئے ہیں سونے کے لیے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ اگلے دن یا دو تین دن کے بعد کوئی ان کا ایسا پروگرام ہے، کوئی کام ہے، اور ذہن پہ اگر کوئی چیز ہے دماغ میں جو اگر گھوم رہی ہے اور یاد آئی ہے، یا کچھ اس میں کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو فوراً نیچے آئیں گے، آ کے اس کو نوٹ کر لیں گے اس چیز کو۔ تو ایسی چیزوں میں جب کوئی پروگرام کے حوالے سے اور کسی بھی کام کے حوالے سے، تو رات کی نیند ان کی ڈسٹرب ہوتی تھی، اور وہ کوئی 3-4 مرتبہ اترنا چڑھنا کرتے تھے اس دن۔ بلکہ جاوید جبار صاحب آئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کا بیڈ روم اوپر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی۔ کہنے لگی تو اوپر چڑھنے اترنے میں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ تو دن میں کوئی 6-7 چکر لگاتے تھے اوپر نیچے، نیند نہیں آ رہی ہے پھر اتر کر آ گئے، پھر جا کے لیٹ گئے، پھر کچھ یاد آیا تو پھر آ گیا۔ میں ہی اکثر کیا مطلب زیادہ تر دیر تک ہی جاگتی ہوں اور دیر سے سوتی ہوں، میری نیند ذرا کم ہے، تو ورنہ میں 5-6 بجے اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو پھر کیا کروں سارا دن۔ بہرحال تو وہ میں کہتی تھی ارے آپ پھر اٹھ کے آگے، کہہ رہے ہیں ہاں وہ بس کچھ یاد آیا تھا جو نا وہ لکھنے آ گئے۔ تو یہ، لیکن رات میں چاہے جتنی بھی کم نیند کی ہو انہوں نے، صبح 8:45 پہ، یعنی کہ 8:45 بجے الارم وہ بجے گا ہی بجے گا، 8:45 کا الارم نہیں ہٹاتے تھے، تو وہ چاہے جتنے بجے بھی سوئے ہوں، رات میں جتنی بھی کم نیند لی ہو، لیکن 8:45 بجے کا الارم بجے گا، وہ اٹھیں گے، تیار ہوئیں گے، نہائیں گے دھوئیں گے، اور واک کا تو میں بتا ہی چکی ہوں کہ تھوڑا سا ٹہلتے ضرور تھے صبح میں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ رات میں نیند پوری ہو نہ ہو، لیکن اٹھنا اسی وقت ہے، کیونکہ ناشتہ بھی وقت سے ہی کرنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ ناشتے کا جو ٹائم ہے، جو وقت انہوں نے مقرر کیا ہے، انہوں نے ٹائمنگ کی ہوئی ہے کہ اٹھیں گے، ٹہلیں گے، نہائیں گے دھوئیں گے، تیار ہو کے نیچے آئیں گے اور اسی وقت پہ ناشتہ ہو۔ اسی طرح دوپہر میں بھی جب سے کلاس لینے لگے تھے
تو وہ 2 بجے کا ہو گیا تھا کھانا کہ بھئی 2 بجے کھانا کھا رہے ہیں، ورنہ وہ بھی 1:45 پہ ساری زندگی جو کھایا ہے کھانا 1:45 بجے کھائے تو بہرحال اب وہ کلاس ہونے لگی تھی تو اس لیے کچھ عرصے سے 2 بجے ہو گیا تھا کھانا. اور پھر شام کی چائے ٹھیک 5 بجے 12 بجے بھی چائے 2 گھونٹ اور 1 سگریٹ وہ شاید 3 دفعہ پیتے تھے. ایک بس 2 گھونٹ چائے 2 کش سگریٹ بجھا دی، چائے تو بس 2 گھونٹ ہی پیے. 12 بجے صبح میں نہیں پیتے تھے چائے کافی، صبح میں کچھ نہیں تھی، بس 12 بجے چائے. اور کبھی کبھار ہوتا تھا بہت، اگر مجھے یاد نہیں ہے، شاید 2-3 دفعہ ہی کبھی مانگ کے پی لی ہو تو پی لی ہو کافی، ورنہ 12 بجے چائے. پھر شام 2 بجے کھانا ہے اور شام 5 بجے کی چائے. اور 5 بجے کا مطلب ہے 5 بجے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گھڑی ساری زندگی نہیں ہی پہنی لیکن نظر ان کی گھڑی پہ ہی رہی ہے. تو ایک دفعہ جو لڑکا ہمارے پاس تھا وہ شاید 10 سیکنڈ لیٹ ہو گئی تھی چائے. انہوں نے نظر ڈالی، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو تم نے دیر کر دی اور ایسا ہے کہ اب کل پئیں گے چائے. تو اس نے کہا سر 5 تو بج رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں دیکھو سامنے دیکھو، اب تو 30 سیکنڈ اوپر ہو گئے، جب تم آئے تھے تب تو 10 سیکنڈ گزر چکے تھے. تو جو بھی اگر نیا اسٹاف آتا تھا یا میں ان سے کہتی تھی بیٹا چائے بناؤ اور دیکھو کہ کتنی دیر میں تم چائے بناتے ہو، تمہیں اس طرح سے اپنی ٹائمنگ کرنی ہوگی. اگر میں نہیں ہوں، میں ہوں تو پھر بنا دوں گی، لیکن اگر نہیں ہوں ظاہر ہے میں بھی کام پہ ہوتی تھی. تو 5 بجے کا مطلب ہے 5 بجے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو، کبھی مونگ کی دال یا گلاب جامن ہے یا ان کو سوپر جو بسکٹ کوئی ہے، کہیں کسی نے شاید کھلا دیا ہوگا کسی وقت میں، ان کو اچھا لگا اس کا مزہ، تو وہ پھر کبھی کبھار وہ بھی آدھا ٹکڑا، آدھے سے بھی کم، ایک نوالا چھوٹا سا بس کوئی چیز منہ میں آئے اور اس کے ساتھ 2 گھونٹ انہوں نے چائے پی لی. پڑھنے کا یہ تھا کہ بس دفتر سے آئیں گے، آنے کے بعد اور یا جب پہلے میری جب شادی ہوئی ہے تب تو دفتر نہیں جاتے تھے، لاہور میں رہی ہوں میں 10 سال. تو بس صبح کا ناشتہ کر لیا، اس کے بعد صرف پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. تب تو کالم بھی لکھا کرتے تھے تو اس میں بھی کافی مصروف رہتے تھے. اور لیکن جب سے دفتر جانے لگے تو یہ ناپا جب شروع ہوا ہے، اور اب تو 15 سال یا 17 سال کتنے ہو گئے. دفتر سے واپس آئے، آ کے انہوں نے کپڑے بدلے، انہوں نے اپنی جو واک ہے شام کی وہ کر لی، ختم ہو گئی. پھر جو جا کے وہ بیٹھتے تھے اسٹڈی کے کمرے میں، مطلب اپنے اسٹڈی میں بیٹھ جائیں، یا پھر اس گھر میں ہمارا جو ابھی ہم نے بدلا تھا اس میں ایک کمرہ الگ سے تھا جہاں ٹی وی لگا تھا. تو وہ بس صرف کتاب ہے اور وہ ہیں صرف 2-3-4 گھنٹے صرف پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. ورنہ چھٹی کے دن یہ ہوتا تھا کہ صبح ناشتہ کر لیا تو ناشتہ کرنے کے بعد کتاب اٹھا لی، جو بھی کوئی نئی کتاب ہے یا مطالعہ کر رہے ہیں. اور اپنی جو 31 دسمبر کی جو انہوں نے تقریباً 35 سال، مجھے پورا یاد نہیں، 34 یا 35 سال جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے، تو وہ ظاہر ہے پورے سال اس کی تیاری اس طرح سے کرتے تھے کہ جو نئی کتابیں ہیں آ رہی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز پسند آ گئی ہے، کچھ پرانی لے لی چیزیں. تو یہ تھا چھٹی کے دن ناشتے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور کھانے کے وقت تک، پھر کھانے کے بعد قیلولہ جسے ہم کہتے ہیں، دوپہر میں تھوڑی سی دیر لیٹ کے. چھٹی کے دن ظاہر ہے وہاں جب کام پہ ہیں تو پھر تو نہیں ان کا یہ روٹین رہتا تھا. گھر پہ یہ ہوتا تھا کہ اور پھر 5 بجے چائے پینی ہے. تو وہ ان کے کچھ کہنا چاہیے ان کے جسم میں ہی کچھ گھڑی لگی ہوئی تھی ایسی کہ اگر کہ 4:45 بجے اگر لیٹے بھی ہیں گھر میں تو 4:45 بجے آنکھ کھل جائے گی ان کی، یا 5 بجنے میں 10 منٹ پہ کبھی آنکھ کھل گئی ہے. میں نے کہا آپ بھی ایسے جاگ جاتے ہیں کہ بس اب چائے کا وقت ہو گیا لہٰذا. تو اور پڑھنے کا بھی جیسے میں نے کہا چھٹی کا دن ہے، چائے کے بعد بس وہ بیٹھے ہیں اور صرف پڑھنے. میں ہی اکثر کہتی تھی بھائی اب کتنا اور پڑھیں گے، بس کر دیجئے، پڑھ رہے ہیں اب پڑھے جا رہے ہیں. تو کہتے تھے کہ
ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا, ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ باقی ہے پڑھنے کو, اور کتنا ہے پڑھنے کے لیے, ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. مجھ سے ایک اٹینڈنٹ نے آ کے پوچھا, اٹینڈنٹ ہی تھا میرے خیال سے, وہیں ہاسپٹل میں جیسے ہوتے ہیں, کہ سر آپ کون سی دوا لیتے ہیں بلڈ پریشر کی. آئی مین ہی اسیومڈ کہ دوا تو کوئی کھاتے ہی ہوں گے بلڈ پریشر کی. پھر میں نے کہا کہ نہیں کوئی دوا نہیں کھاتے. اچھا شوگر کے لیے کیا لیتے ہیں آپ؟ چلیے وہ بھی انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ شوگر بھی ہوگی ضرور, اور کچھ دوا کھاتے ہوں گے تو اس کا نام بتا دیجئے. میں نے کہا کہ نہیں شوگر کے لیے بھی دوا تو کوئی نہیں کھاتے. اسے لگا یہ پتہ نہیں کون جاہل سی خاتون ہے, ان کو معلوم نہیں ہے دوا وغیرہ کا نام. تو دوسرا اٹینڈنٹ آیا, اس نے پوچھا وہی سوال, میرا بھی وہی جواب. اسے سمجھ, دونوں کو نہیں سمجھ میں آئے تو ڈاکٹر آ گئی. جب ڈاکٹر آئی تو مجھے تھوڑا سا غصہ آیا. میں نے کہا بیوی میں کتنی دفعہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ وہ کوئی دوا نہیں کھاتے تھے, نہ بلڈ پریشر کی, نہ شوگر کی, نہ ہارٹ کی, نہ کڈنی کی, کسی چیز کی کوئی دوا نہیں کھاتے تھے. صرف 3 دن پہلے انہوں نے اور 3 دن تک بروفن کھائی. اس سے پہلے کیونکہ نزلہ بخار جو ہوا تھا, جو فلو پھیلا ہوا تھا, 5 دن انہوں نے پیناڈول کھائی تھی. کوئی ان کی ریگولر کوئی ایسی دوا تھی ہی نہیں. ہی واز انڈر نو میڈیکیشن. تو وہ تو حیران ہو گئی کہ اس عمر میں, اور ان کو تو ڈسپلن جو تھا وہ ایسا تھا کہ بس لوگ واقعی میں اگر اس سے کچھ سیکھیں میرے خیال سے, تو ظاہر ہے صحت کو اپنی بچانا چاہیے, اور صحت مند رہنے کے لیے ڈسپلن ہونا اور روٹین میں رہنا بہت ضروری ہے. تو مجھے جو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا وہ یہ کہ ان کا کمرہ الگ تھا, یہ اکیلے رہتے تھے اپنے کمرے میں, اور اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے تھے اس میں, اور اپنے روم کے اندر انہیں کتابیں یا ٹیلی ویژن نہیں رکھا ہوا تھا. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ کمرے کے اندر وہ کچھ چیز نہیں رکھتے تھے, صرف سونے کے لیے جاتے تھے, اور اگر انہیں لکھنا بھی ہوتا تھا تو نیچے آتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ میرے اصل میں کوئی 4-5 سال سے ورٹیگو ہو گیا تھا. تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو دو اینٹیں سرہانے کے جو پائے ہیں بستر کے اس پہ رکھنی ہوں گی. 2 اینٹیں 1 سال تک میں نے رکھیں. پھر وہ تھوڑا سا میرا ورٹیگو ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد 1 اینٹ پہ ابھی بھی وہ بستر میرا 1 اینٹ رکھی ہوئی ہے, ایک اینٹ دونوں طرف. تو اس وجہ سے مجھے الگ کمرے میں میں سوتی تھی, اور ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اپنا ماسٹر بیڈ میں جو ہے وہ بستر اونچا کر دوں, کیونکہ ضیاء صاحب کو تو نہیں تھی کوئی ایسی تکلیف. اور پھر خراٹے میں بھی لینے لگی تھی اور ضیاء صاحب بھی لیتے تھے, وہ بھی دونوں کی نیند خراب ہوتی تھی. لیکن وہ بنیادی طور پہ بنیادی وجہ جو بنی وہ یہ کہ میرا ورٹیگو بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اور پڑھنے لکھنے کے لیے تو وہ اسٹڈی میں ہی آتے تھے ہمیشہ وہیں پہ. اور جب جیسے ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں, جانے کے لیے جو چیک لسٹ انہوں نے بنائی اس میں لکھا ہے سب سے پہلے اسکرپٹ, گلاسز, سگریٹس, مرون سویٹر, پلو. ان کو تکیہ اپنی ہی ایک خاص بنوائی گئی تھی ان کے لیے تکیہ, جیسی وہ رکھتے تھے, بالکل پتلی, 1/2 انچ 1 انچ کی وہ بس اس کی وہ ہے, اس سے زیادہ اونچی اور موٹی تکیہ نہیں. اور بہن یہ بتائیے گا کہ جو ان کے پہلے بچے ہیں وہ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے, اور جو پرانی بیگمات ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا یا مکمل طور پہ ختم ہو گیا تھا؟ بچے تو بالکل آتے تھے, بلکہ جو مجھ سے پہلی بیگم ناہید جو تھیں ان کا بیٹا تو ویکینڈ ہمارے پاس ہی گزارتا تھا. اور لاہور میں شادی ہو کے لاہور گئی تھی تو وہ ہر ویکینڈ پہ آتا تھا. ظاہر ہے چھوٹا تھا اور وہ وہیں پہ شویفات میں پڑھ رہا تھا, اور تھرو آؤٹ دا ویک کہنا چاہیے وہ اپنی خالہ کے پاس ہوتا تھا. اگر والدہ ان کی ہوتی تھیں شہر میں تو وہ وہاں رہتا تھا اپنی امی اور نانی کے پاس, اور اگر وہ بھی کہیں کام پہ ہیں یا چلی گئی ہیں, کوئی ٹور ہے اگر ان کا, تو پھر وہ خالہ کے پاس ہوتا تھا. لیکن ویکینڈز پہ وہ ہمارے پاس آ جاتا تھا. بہت زیادہ اس کو میں, بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ میں ہی اس کی کانفیڈانٹ بن گئی تھی.
وہ ڈرتا بھی تھا ضیاء صاحب سے اور کہتا تھا کہ نہیں اب ہم یہاں ڈانٹیں گے. میں نے کہا نہیں بیٹا میں بیٹھی ہوں, کچھ نہیں کہیں گے. آپ ڈرائیور 14-15 سال کا تھا. میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ تم جاؤ, دوستوں کے ساتھ ملو, کہیں کچھ کھانے پینے چلے جاؤ اور یہ لو پیسے اور یہ تم جا کے یہ سب کرو. تو وہ دھیرے 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 اس کو پھر مجھے دیدی کہتا ہے وہ, اور بہت زیادہ ملنا وہاں. پھر جب برمنگھم میں تھی تو بیوی بچوں کو لے کر آیا. اس کی جب شادی ہوئی تو ہم شادی پہ بھی گئے اس کی. اور کیونکہ ضیاء صاحب نے کہا کہ نہیں میں یعنی کہ میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں, اور تو میں نے ان سے کہا نہیں کیوں نہیں جائیں گے, آپ کے بیٹے کی ہے شادی تو یہ کیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانا ہے. اور تو اتفاق تھا کہ میں دفتر میں اس وقت اچانک ہی چلی گئی تھی, تو وہ ناہید آئی تھی ان کو بلاوا دینے کے لیے, اور انہوں نے صاف منع کر دیا کہ بی بی میرا تو مشکل ہے. اور تو میں نے اشارہ کیا, بلکہ میں پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, ناہید سے. یوں تو میں ان کے سارے ہی پروگرامز دیکھا کرتی تھی, ظاہر ہے بہترین کیا پاکستان کی بھی, اور میں تو کہوں گی بر صغیر کی سب سے میرے خیال سے بہترین اور جس پائی کی وہ کتھک ڈانسر, کوئی ان کا مقابلہ تو تھا نہیں. میں ان کے تمام پروگرامز جا کے ضرور دیکھتی تھی. لیکن ملاقات میری ضیاء صاحب کے دفتر میں ہی ہوئی تھی, اور بلکہ باہر مہناز بھی تھیں تب, حیات تھیں وہ, اور وہ بیٹھی ہوئی تھیں باہر. وہ بھی ان کی شاید اگلی باری تھی, کچھ پروگرام ہو رہا تھا اور انہوں نے پروگرام کیے بھی, پتہ نہیں 2-3 میرے خیال سے ناہید کے ساتھ. کوئی فنڈ ریزر تھا وہ کیا, اور بھی کوئی پروگرامز کیے تھے. میں نے دیکھے نہیں میری, لیکن سب گھر والوں نے جا کے دیکھا. تو ضیاء نے ان کو بلایا تھا, انوائٹ کیا تھا. میری ساری بہنیں بھائی یہ لوگ سب گئے, بھابھی وغیرہ بچے. تو بہت ملنا ملانا تھا. پھر جب ہم کراچی آ گئے, 10 سال میں لاہور میں رہی, اس کے بعد ہم کراچی جب آ گئے تو یہاں پہ اور بچوں سے بھی ملنا زیادہ رہا. پہلی بیوی کے جو 2 بیٹے ہیں, اور پھر جب دبئی ہم ضرور رکتے تھے آتے جاتے کہیں بھی, اگر برمنگھم جا رہے ہیں یا امریکہ. میرے بھائی رہا کرتے تھے, ابھی بھی رہتے ہیں یعنی کہ دبئی میں, تو ہم آتے جاتے رک جاتے تھے ان کے یہاں. ان کو وہاں کی ڈیلی نہاری ایک ہے, تو وہ کھانے کے لیے ضرور کہتے تھے نہیں بھائی ایک دن عباس کے پاس رکیں گے اور وہاں سے نہاری کھائیں گے اور اگلے دن فلائٹ لیں گے. تو وہ وہاں جو بڑے والے جو ان کے بیٹے ہیں وہ وہاں ہوتے تھے, وہ ملنے آ جاتے تھے. میری بھابھی وہاں اسکول میں جہاں پڑھاتی تھیں, تو وہ بڑی یعنی کہ بہو کہنا چاہیے, ان سے بھی بہت دوستی تھی ایز اے ٹیچر. ان کی کولیگ بھی تھیں, اور ان کے بچوں کو بھی پڑھایا میری بھابھی نے. تو وہ بھی تو اس لیے ضرور آ جاتے تھے ملنے کے لیے, لیکن رہتے وہ میرے بھائی کے پاس ہی تھے. پھر ہم کراچی آ گئے, تو کراچی میں بیٹا پہلے وہ کسی اور بینک میں تھا, پھر آسٹریلیا چلے گئے وہ, پھر کہیں اور ان کی پوسٹنگ رہی, دبئی میں بھی رہی پوسٹنگ. پھر اب پچھلے چند سالوں سے وہ کراچی میں تھے, تو بہت زیادہ ان سے ملنا ملانا, اور کہ بہت ہی بغیر یوں تو مشابہت بھی بہت ہے ان کی, بہت زیادہ کھڑے ہونے کا انداز اور چہرہ بھی اور سب کچھ. صرف قد ان کا ذرا زیادہ لمبا ہے بیٹے کا, لیکن بہت زیادہ ان سے ملتے ہیں اپنے والد سے. تو وہ بہت فیوریٹ اور بہت زیادہ, تو نہیں بہت ملنا ملانا, بہت قریب.